پورے سنجر میں سفیدی چھا گئی، اور جیسے ہی سفیدی چھائی تھی ہم تمام نمازی اٹھ گئے اور تہجد گزار اٹھ کر کے آپس میں بات کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ پرانے نمازی بھی تھے بزرگ، انہوں نے کہا یار ابھی تو سوئے ہیں، اتنی جلدی صبح شادی کہاں سے ہو گئی؟ ایسا نہیں، کچھ تو کرشمہ ہونے والا ہے۔ تو تمام متہجد اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کر آسمان کو دیکھتے ہوئے جناب معین الدین کے غیاث الدین کے دروازے پر گئے اور دیکھا آخر یہ نور کی روشنی اس یہاں پر سنجر کی زمین پر کس مکان سے نکل رہی ہے؟ تو دیکھا کسی اور مکان سے نہیں، سید غیاث الدین کے مکان سے نکل رہی ہے۔ اور جب غیاث الدین کے مکان سے اب وہ روشنی نکلتے دیکھی، کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک دیا تو اندر سے ایک دائی نکل کر آئی، اور آنے کے بعد تمام نمازیوں نے پوچھا ایسا ہے بتا آخر یہ نور کی روشنی کیسے پھوٹ رہی ہے؟ آخر یہ نور کی شعائیں کیسے پھوٹ رہی ہے؟ پورے سنجر کے اندر روشنی ہی روشنی ہے۔ تو اس دائی نے جواب دیا تھا ایسا ہے نمازیوں، آج سے پہلے یہ نور، آج سے پہلے تو یہ روشنی نہ نکلی۔ تو نمازیوں نے کہا آخر آج روشنی کیسے نکلی؟ پورا سنجر روشن ہو گیا۔ تو نمازیوں سے اس دائی نے کہا ایسا ہے نمازیوں، آج غیاث الدین اور ام الفرا کے یہاں پر ایک بچے نے جنم لیا، اس بچے کو زمانہ معین الدین حسن کے نام یاد کرے گا۔ معین الدین آئے ہیں تو پورا علاقہ روشن ہو رہا ہے، معین الدین آئے ہیں تو پورے علاقے میں روشنی ہی روشنی۔ اب یہ روشنی اس بات کا اعلان کر رہی ہے یاد جب پیدا ہونے پر جو روشنی نکل رہی ہے یقیناً یہ ظلمت کفر کو مٹانے کے لیے ہے، اور اسی کا تو نتیجہ ہے۔ وہاں سے ہندوستان آ کر کے غریب نواز نے کیا پوزیشن دکھائی ہے کہ کفر کو مٹایا ہے اور اسلام کے چراغ کو جلا ڈالا ہے۔ اب آؤ تاریخ کے اور جائزہ لے۔ اب معین الدین چشتی کی دوسری روایت پڑھ رہے ہیں۔ معین الدین پیدا ہو گئے، آپ کے والد بھی حافظ قرآن اور عالم دین ہے، آپ کی والدہ بھی حافظ قرآن اور عالم دین ہے، مگر واہ رے معین الدین تیری عظمتوں پہ لاکھوں سلام۔ معین الدین کا دستور کیا ہے؟ جب معین الدین بولنے کے لائق ہو گئے تو معین الدین کا دستور سیدنا غیاث الدین کا بیان ہے کہ میں اپنے بیٹے معین الدین کو کسی کام پر لگاتا تو مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معین الدین کا کام خود بخود ہوتا، اور معین الدین ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ جب اٹھتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا، بیٹھتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، جب سونے جاتا تو قرآن کی تلاوت کرتا، بستر پہ پہنچتا تو قرآن کی تلاوت کرتا۔ او معین الدین کے ذکر کی محفل میں آنے والے سن لیو، او غریب نواز کے عاشقوں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہو، تم بھی تو معین الدین کے چاہنے والے ہو، تم کتنا قرآن پڑھتے ہو، تم بھی تو معین الدین کے ماننے والے ہو، تم کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تمہارے یہاں قرآن تو جمعہ سے پہلے کھلنے کو تیار نہیں، بعض گھروں میں تو سال سے پہلے قرآن کھلنے کو تیار نہیں۔ اتنی اونچی الماری میں قرآن رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ پہنچنا مشکل ہے، دھول جم جاتی ہے، اس کے بعد تم تلاش کرتے ہو، برکتیں نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر برکتیں چاہتے ہو تو گھروں میں قرآن پڑھا کرو، اگر رحمتیں چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو، اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ حضرت معین الدین قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن کا نتیجہ یہ ہے کہ معین الدین 14 سال کی عمر میں پہنچتے، اور اس 14 سالہ معین الدین کی زندگی کا دستور یہ تھا جب 14 سال کے ہو گئے تو آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، 1.5 سال کے بعد میں جناب ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ معین الدین اکیلے ہیں، باپ کی وراثت میں ایک باغیچہ اور ایک پنچکی ملی، اور اس پنچکی سے معین الدین نے اپنا گزر بسر کیا۔ اس باغیچے میں جاتے اور اس باغیچے کو دیکھ بھال کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن پوزیشن کیا ہے؟ جب معین الدین باغیچے میں جاتے ہیں تو دل نہیں لگتا، معین الدین کہیں جاتے ہیں لیکن باغیچے میں معین الدین پورا دن رہتے ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں کرتے، صرف قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جب روزانہ صبح کو باغیچے میں جاتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورے باغ کے اندر جھاڑو لگی ہوئی ہے اور تمام پتے یکجا جمع کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ بارہا دیکھتے رہے تو ایک دن معین الدین کے دل میں خیال آیا آج میں دیکھوں گا رات میں جھاڑو لگانے آتا کون ہے، آخر یہ جھاڑو لگا کر چلا کون جاتا ہے، اتنا سننا ہی تھا۔ ایسے ہی معین الدین شام کو رکے ہیں، کیا دیکھا اچانک یہ پورے باغ کے اندر ہوائیں چلی اور اس چلنے کے بعد میں پیڑوں سے پتے گرنے لگے، اور کیا دیکھا کہ چہرہ تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن کیا دیکھتے ہیں اچانک یہ تمام پتے ایک جگہ جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو معین الدین کہنے لگے یار سے کسی کو کوئی پردہ ہوتا
ہے آخر بغیچے میں کون ہے جو تمام جھاڑو لگا رہا ہے, آخر بغیچے میں کون ہے جو ڈالیاں توڑ کر زمین پر پھینکتا ہے اور جھاڑو لگ جاتی ہے, آخر یہ کون ہے, آخر کوئی ہو تو مجھے جواب دے دو. اتنے میں جواب آتا ہے تو معین الدین اجمیری نے ارشاد فرمایا تھا آخر جب جواب دے رہے ہو تو ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دو, آخر میں دیکھ لوں آخر تم ہو کون سی مخلوق ہے یہ. تو جواب جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا تو 6 لوگوں کی صورتیں نظر آئی اور وہ 6 لوگ بڑے حسین و جمیل. تو معین الدین نے پوچھ لیا آخر بابا یہ تو بتا آخر تم لوگ جھاڑو کیوں دیتے ہو. تو فوراً اس تمام لوگوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں جناتی مخلوق ہے. ان جنات نے کہا ایسا ہے معین الدین جب تم اپنے باپ غیاث الدین کے ساتھ آتے تھے تو تمہارا باغ میں آنے کے بعد یہ دستور تھا کہ جب تم بغیچے میں قدم رکھتے تو قرآن پڑھا کرتے تھے. تو ہم اس لیے جھاڑو لگا رہے ہیں کہ ہم جب سے لے کر آج تک تم سے قرآن سنتے رہے تو تمہارا قرآن سن کر ہمیں قرآن پڑھنا یاد ہو گیا ہے, ہمیں قرآن پڑھنا آ گیا ہے. تو اس غرض سے تم ہمارے استاد ہو گئے اور ہم تمہارے شاگرد ہو گئے. تو اب شاگردوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی موجودگی میں استاد سے کام نہ کرایا جائے. تو ہم وہی تو کام ادا کر رہے ہیں. اب معین الدین کی چشتی اجمیری کی شان تو ملاحظہ کر لو. اسی بغیچے کے اندر ایک ابراہیم قندوسی نام کے بزرگ آئے اور آنے کے بعد کیا دیکھا جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد میں معین الدین چشتی سے ملاقات ہو گئی اور آپ سے ارشاد فرمایا بیٹے اگر بغیچے میں کچھ ہے تو لا کر کے کھلا. آپ نے کنگور کے کچھ خوشے دیے اور اسے صاف کر کے دھو کر کھلاتے رہے اور کھلاتے ابراہیم قندوسی نے پوچھ لیا ایسا ہے نوجوان تیرے چہرے کی شعائیں کچھ اور بول رہی ہے, بتا بیٹے تیرا نام کیا ہے. تو جواب میں معین الدین نے کہا میرا نام تو معین الدین ہے اور مجھے معین الدین حسن سنجری کے نام سے دنیا جانتی ہے. اتنا سننا تھا انہوں نے کھانا چھوڑا اور معین الدین کا چہرہ دیکھنے لگے اور چہرہ دیکھتے دیکھتے اپنی جھولی سے روٹی کا ایک آدھا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کر کے دیا اور کہنے لگے بیٹے معین الدین یہ تیری امانت ہے, میں اس امانت کو 30 سال سے لیے گھوم رہا ہوں اور 30 سال سے نہ یہ روٹی کا ٹکڑا سڑا ہے نہ کچھ ہوا ہے, نہ اس روٹی کے ٹکڑے میں بدبو آئی ہے نہ پھپھوند آئی ہے. تو کہاں کیسی روٹی, کہاں کہ میرے شیخ شرف الدین حاجی شریف زندانی نے کہا تھا کہ ایسا ہے جب تو اس مقام پر پہنچ جائے کہ جب تجھے ساتوں آسمان بغیر حجاب کے نظر آنے لگے تو آدھی روٹی کا ٹکڑا تو کھا لینا اور آدھی روٹی رکھ دینا اور آدھی روٹی میرے شہزادے معین الدین کو دے دینا. یہ معین الدین ہے جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا کھایا اور روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد پوزیشن بگڑتی ہے. کیا دیکھا جناب ابراہیم قندوسی مست ہے, انہوں نے کپڑے پھاڑنا شروع کیے, انہوں نے باغ میں کھیلنا کودنا شروع کیا اور یہ جناب حضرت معین الدین کی کیفیت بدلتی اور معین الدین چشتی نے کیا کیا فوراً دل کی دنیا بدلی. اب دنیا کی محبت ختم ہو گئی, اب دل کرتا ہے چلو علی مصطفیٰ کی شریعت کا علم حاصل کیا جائے, چلو مصطفیٰ کا دین سیکھا جائے, چلو اب مصطفیٰ جانے رحمت کے راستے میں چل دیا جائے. اب دنیا سے بے رغبتی, اب مکان تو اپنے باغیچے کو بیچا, پنچکی کو بیچا, کافی روپے کا بکا, کچھ مال تو فقراء پہ تقسیم کیا اور کچھ سامان سفر کے طور پر سفر کے خرچے کے طور پر لے کر چلے. لیکن کچھ دور چلے ہیں. اب تو لوگوں سے پوچھا آخر علم کے مراکز کہاں ہے تو لوگوں نے جواب دیا یا تو نیشا پور چلے جاؤ یا تو سمرقند چلے جاؤ یا بخارا یا بغداد چلے جاؤ. یہ علم کے مراکز ہے جہاں پہ علوم شریعت بھی دیا جاتا ہے اور علوم طریقت بھی دیا جاتا ہے. وہاں پہ اقتاب لہے کرتے ہیں, وہاں پہ اقتاب بنائے جاتے ہیں. اب بغداد کے سفر میں معین الدین نکلے اور معین الدین جب بغداد کے سفر پر نکلے تاریخ بتا رہی ہے کافی دور چلے گئے تو ایک بیاباں جنگل میں 2 شخص بیٹھے اور ان 2 شخصوں کو دیکھا تو فوراً وہ جو آئے باہر نکل کر, وہ رہزن ہے, ڈاکو ہے, چور ہے. ان کا کام یہ تھا جو اس راستے سے بیاباں سے نکلتا اسے رات کی تنہائی میں لوگ روکتے اور روکنے کے بعد میں اس کا مال و سامان لوٹتے اور لوٹنے کے بعد اسے واپس کر دیا یا قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن معین الدین جب اس راستے سے گزرے ہیں تو معین الدین کو روکا. اب انہوں نے اپنی گھڑی کو اتارا, کہاں کا سفر ہے نوجوان, کہاں بغداد جا رہا ہو, کہاں بتا تیرے پاس کا ہے. تو آپ نے کھانے کا سامان دے دیا. اس کے بعد ان تمام چوروں نے کہا ایسا ہے معین تیرا نام کیا, کہاں معین الدین, کہاں تیرے پاس مال کتنا ہے. تو جتنا مال تھا غریب نواز نے وہ بھی دے دیا اور دیتے ہوئے معین الدین کی زبان کھلتی ارشاد فرماتے ہیں او بھائیو اب مجھ سے ناراض مت ہونا, جتنا میں نے پاس تھا میں نے سب کچھ دے دیا ہے. ایسا نہیں میں
میں نے کچھ بچایا ہے تم مجھ سے بدزن مت ہونا، اتنا کہہ کر آگے بڑھے تو ان چوروں نے روک کر کہا، وہ نوجوان جانا کہاں ہے؟ کہاں بغداد جانا ہے؟ کہاں تیرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، اس کے باوجود تو 1 مہینے کے لمبے پیدل راستے پر کیسے جائے گا؟ تب خواجہ معین الدین چشتی کا توکل ملاحظہ کرو، آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایسا ہے بھائیو سنو تو صحیح، ارے جیسے تم اس جنگل میں بیٹھے ہو تو اس جنگل میں بتاؤ تم نے کیا سوچ کر بیٹھے؟ کہاں ہمارا تو غلط کام ہے کہاں کا کہ لوگ آتے ہیں کھلا دیتے ہیں؟ تو معین الدین چشتی نے کہا ایسا ہے جب تم کو اللہ پاک میرے ذریعے کھلا رہا ہے تو مجھے بھی اللہ پاک کسی اور کے ذریعے کھلا دے گا، وہ میرا انتظام کر دے گا۔ جب میرے ذریعے تمہارا انتظام کیا تو خدا میرے لیے کسی اور سے انتظام کرائے گا۔ معین الدین کا بیان ہے، میں آگے چلا تو ان لوگوں نے کہا ایسا ہے نوجوان ہم چور ہیں، ہم دھوکے میں مت آنا، ہم تو چوری کی نیت سے، لیکن بابا تمہاری باتوں نے تو ہمارے دل کی دنیا بدل ڈالی ہے۔ ایسا ہے کس سے تعلق ہے؟ کہاں مسلمان ہو تو ذرا مجھے اسی نبی کا اپنے کلمہ پڑھا دو۔ اب خواجہ معین الدین نے کلمہ پڑھا کر مرید کر لیے، ساتھ لے چلے۔ کیا دیکھا ابھی کچھ دور چلے ہیں، اتنے میں ایک عورت جھوپڑی سے باہر نکلی اور نکلنے کے بعد کہا معین الدین آج میرے یہاں دعوت قبول کر لو۔ معین الدین نے دعوت کی کھائی اور کھانے کے بعد رات کو رکے صبح کو چلتے بنے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں ان تمام دونوں چوروں کا بیان ہے، جب ہم غریب نواز کو رخصت کر کے واپس ہوئے تو جس مقام پر دعوت کھائی تھی تو وہاں پہ نہ کوئی مکان دکھ رہا ہے نہ کوئی عورت دکھ رہی ہے، آخر کیا ہے؟ تو معین الدین کے متعلق وہ چوروں کا بیان تھا۔ ہم سمجھ گئے بابا کی بات میں کتنا دم ہے کہ جب بابا اللہ پاک بابا کے ذریعے ہمیں کھلا رہا ہے تو اللہ پاک کسی اور کے ذریعے بابا کا انتظام کر رہا ہے۔ اب معین الدین بغداد گئے ہیں، اب مورخین لکھتے ہیں 57 دن تک بڑے پیر کی خانقاہ میں رہے اور وہاں رہنے کے بعد میں اب کسی نے سوال دیا، کسی نے بتایا جائیے حاجی شرف الدین شریف زندانی کی طرف چلے جاؤ، کسی نے کہا وہ قیدی ہو گئے اس لیے ایسا ہے وہاں چلے جاؤ۔ مدینہ شریف میں جناب عثمان ہارونی وہاں رہتے ہیں اور وہاں سے ملاقات کر لو۔ اب جیسے ہی عثمان ہارونی کی دربار میں آپ پہنچے تو کیا دیکھا؟ آپ توحید کا درس دے رہے ہیں، اللہ ایک ہے، وہاں پہ سالک بیٹھے ہیں، وہاں پہ اولیاء بیٹھے ہیں اور خواجہ عثمان ہارونی سبق پڑھا رہے ہیں۔ اور جب غریب نواز نے یہ سبق خواجہ عثمان ہارونی سبق پڑھایا تو کیا دیکھا؟ جناب معین الدین اسی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے، سر نیچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں خواجہ عثمان ہارونی نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر ارشاد فرمایا تھا ایسا ہے آج تو مجھے کسی سید کی اپنی محفل میں خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کون نوجوان آیا ہے جس کا چہرہ اتنا لاجواب ہے؟ وہ سر جھکائے بیٹھا۔ معین الدین نے چہرہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے نوجوان قریب آ جا۔ معین الدین قریب چلے گئے اور اپنی مسند پہ معین الدین کو خواجہ عثمان نے بٹھایا اور بٹھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں شہزادے جہاں سے میں نے انہیں توحید کا سبق پڑھاتے چھوڑا ہے اب وہاں سے تو سبق آگے پڑھاتا چلا جا۔ اب معین الدین نے سبق آگے پڑھانا شروع کیا تو ان تمام طالبین کا جواب ہے کہ معین الدین چشتی کا جو ایسا سبق تھا تو ہم سے دیکھ رہے ہیں کہ معین الدین چشتی نے ایسا پڑھایا کہ پوری مسجد میں آنکھوں کا سیلاب اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، اتنا درد بھرا پڑھایا۔ اس کے بعد معین الدین نے کو مرید کیا اور مرید کرنے کے بعد میں جب معین الدین دوسری مرتبہ مدینہ پہنچے اور مدینہ شریف جانے کے بعد کیا دیکھا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے روضے پر جیسے ہی سلام پیش کیا تھا اور مواد شریف کے سامنے کھڑے ہوئے جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، اتنے میں اندر سے جواب آتی ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ اتنا سننا تھا۔ اب معین الدین چشتی کو مصطفیٰ نے تمام مشائخ کا قطب بنایا ہے، اب کسی اور نے نہیں۔ اب مصطفیٰ نے ہند کی بادشاہت دیکھا، اب معین الدین وہاں سے چلے اور وہاں سے ہندوستان جب آ رہے ہیں جیسے ہی لاہور کے راستے سے گزرے اب آپ قریب ہو جائیے، اپنی تقریر کا حاصل پیش کر رہا ہو۔ معین الدین جب ہندوستان آ رہے ہیں تو راستے میں لاہور کے ایک بزرگ ہے وہاں پر آپ نے قیام کیا، کیا دیکھا؟ وہاں پہ خانقاہ ہے اور اس خانقاہ کے اندر ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، اس اللہ کے
वली का दस्तूर ये है कि वो 26 साल हो गए उस अल्लाह के वली ने आसमान की तरफ नजर उठा के नहीं देखा, और 26 साल से वो बुजुर्ग रोते रहे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने महसूस किया यहाँ पर वली की खुशबू आ रही है, वली की खुशबू आ रही है। आप खानका में गए और जाने के बाद में कुछ मुरीद 7 या 8 आपके साथ हैं, और उसी खानका में तशरीफ ले गए, सलाम किया तो उन बुजुर्ग ने सलाम का जवाब तो दे दिया, और जवाब देने के बाद में नजरें अभी भी झुकी हैं और आंखों से आंसू बराबर टप टप जमीन पर गिर रहे हैं। काफी देर बैठे और बैठने के बाद मोइनुद्दीन ने अर्ज किया था, ओ शेख ये तो बता दीजिएगा, बाबा ये तो बता दो, आखिर मैं आपके दरबार में कहां से चल चल कर आया हूं और आप अपना चेहरा ना दिखाते। इतने में उन बुजुर्ग की सिसकियां तेज हो गई और रोकर कहने लगते हैं, ओ बेटे मोइनुद्दीन मैं चेहरा दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे, इसलिए कि मैं चेहरा दिखाने के लायक न बचा हूं। ऐसा है नौजवान मैं अपना चेहरा दिखा नहीं सकता। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, आखिर बताओ बाबा क्यों ना चेहरा दिखाने के लायक हो, आपने चेहरा क्यों ना दिखाया है।